اچھا سوال یہ ہے کہ آدمی گڑ گڑاتا کیوں نہیں اللہ کے سامنے؟ اس کی وجہ بتائیے. عذاب آنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا. کہا کہ سم وہ قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے. آدمی کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے سامنے روتا نہیں، گڑ گڑاتا نہیں. اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اپنے گناہوں پر، کسی مصیبت کے آنے پر، تو سمجھو کہ تمہارا دل نرم ہے. اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے اور آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل سخت ہے. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دل بدل دے، یہ دل کی سختی دور کر دے، اس لیے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم. تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے کیوں نہیں؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ولکن قست قلوبہم، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. تو دل جب سخت ہو جائے، آدمی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں کسی مصیبت کے وقت، کسی تکلیف کے وقت، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تو سمجھو ایسے آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی نرمی کے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے. سبحان اللہ، کیسی کتاب، اللہ اکبر. میں جب مطالعہ کرنے لگتا ہوں تو میرے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اتنے معنی رہتے، اسے برسوں بولتا ہوں تو ختم نہیں ہوگا. تو ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیا بولوں کیا چھوڑوں. کائنات کے سارے علوم بند ہیں، اس کائنات کے سارے علوم بند ہیں. کہا گیا 3 چیزیں اگر آدمی کے اندر آ جائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. گویا دعا کو اب قبول کروانا ہے تو 3 چیزیں کر لو. بتایا گیا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اس کا ردم بھی کتنا خوبصورت ہے. کیا آیت، یعنی کائنات کی کوئی میوزک، کائنات کا کوئی ترنم، کائنات کا کوئی ردم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بہترین قاری اگر اس کلام کو پڑھ دے آدمی بے ہوش ہو جائے گا، دل دھڑکنا بند کر دے گا، مر جائے گا آدمی. ایسا کلام ہے وہ، اس لیے کہ بہت بڑی ہستی کا کلام ہے یہ. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. سبحان من هذا كلامه، پاک ہے وہ ذات جس کا یہ کلام ہے. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اللہ، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے وہ تم کو بر اور بحر اس کی تاریکیوں سے تمہیں نجات دیتا ہے. تو تدعونہ تضرعا وخفیا، ایک تو گڑ گڑا گڑ گڑا کر کے دعا مانگو، ایک گڑ گڑانا، اور دوسرے خفیہ تنہائی میں. بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھیں اللہ، اب وہ سامنے والے دیکھیں کہ بہت بڑا متقی ہے، یہ کہا گیا خفیہ میرے اللہ مجھے معاف کر دو، وہ بغل والے کو دکھا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا متقی. فرمایا گیا تدعونہ تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاؤ مگر تنہائی میں، خفیہ. اور حدیث مسلم ہے کہ وہ جو 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک آدمی وہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جو آدمی تنہائی میں ہوا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، ففاضت عینا. وہی فاضہ کا لفظ یہاں بھی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اس کی آنکھیں بہہ پڑی. اللہ فرمائے گا ایسے آدمی کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لے آؤ. یہ سب کہانیاں دکھ رہی ہیں آپ کو. زندگی جتنی ہے آپ کی، اس کا آخری لمحہ ختم ہوا تو دنیا سے آپ کا رابطہ ختم. پھر سامنے جو کچھ دکھائی دے گا آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو. یہ کہاں آ گئے ہم، کہاں آ گئے ہم، کہاں آ گئے، کہاں آ گئے. کس کو بچنا ہے؟ کوئی بچتا نہیں. ملک الموت پیچھے لگا ہوا ہے، چھوڑتا تھوڑی کسی کو.